بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدت فاطمہ ام الخیر، جو صوبہ گیلان کے ایک علاقہ سوم سرا میں آپ کا مدار مبارک ہے، اور یہاں پر آپ سیدت نساء کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدت فاطمہ بنت عبداللہ الصومعی، کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار تھا۔ آپ کی ذات سراپا خیر و برکت تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ کی اجازت سے بغداد شریف روانہ ہو گئے، لیکن آپ گیلان میں ہی رہیں اور یہیں وصال فرمایا۔ سیدت فاطمہ ام الخیر کے والد ماجد اور حضور غوث پاک کے نانا جان حضرت سید عبداللہ الصومعی کا شمار گیلان کے مشائخ میں ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت شخصیت تھیں اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ اگر کسی شخص پر غصہ آ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غصہ کی وجہ سے اس پر غضب نازل فرما دیتا۔ اسی طرح جب کسی کے لیے کلمہ خیر فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرما دیتے۔ آپ کو مستقبل کے واقعات کا اکثر پہلے ہی علم ہو جاتا تھا۔ قلائد الجواہر میں ہے کہ کچھ حضرات ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ سفر میں تھے کہ انہیں ڈاکوؤں نے آ گھیرا۔ انہوں نے اسی وقت شیخ صومعی سے مدد چاہی اور ان کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب کھڑے یہ کلمات پڑھ رہے تھے: سبوح قدوس ربنا اللہ تفرقی یا خیل عنا، ہمارا پروردگار بہت پاک ہے، سوارو ہم سے منتشر ہو جاؤ۔ ابتدائی زمانہ میں حضور غوث پاک نواسۂ عبداللہ الصومعی سے جانے جاتے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بغداد آ جانے کے بعد میری والدہ مجھے اکثر خطوط لکھا کرتی، جن میں وہ اپنے شوق و محبت کا تذکرہ بھی کرتی۔ میں بھی آپ کو جوابی خطوط لکھا کرتا، بلکہ میں نے ایک خط میں لکھا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں علم کی تعلیم چھوڑ کر واپس آپ کے پاس آ جاؤں۔ تو انہوں نے جواب لکھا کہ واپس نہ آؤ، بلکہ علم کے حصول میں رگے رہو۔ حضرت امام شتنوفی نے سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر تھا۔ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے خاموشی اختیار فرما لی۔ آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! کہاں گیلان معلیٰ جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی، اور کہاں بغداد شریف کے آپ کو فوری علم ہو گیا۔ حضرت شیخ مفرد بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ نوٹ کر لی، اور کچھ عرصہ بعد ہمیں اطلاع ملی کہ عین اسی وقت اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا، اور آپ کو سوم سرا صوبہ گیلان میں دفنایا گیا۔ اس وقت کی متولیہ سے ابتدائی گفتگو کے بعد بارگاہ سیدت فاطمہ ام الخیر کے آستان مقدسہ کو بوسہ دیا، اپنے احباب کا سلام پیش کیا۔ اسی دوران متولیہ صاحبہ نے اپنے گھر سے ٹھنڈے اور گرم مشروبات اور شیرینی سے ہماری عزت و تکریم فرمائی۔ دوران گفتگو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 10 سال قبل جب تم لوگ اس مقام مقدس پر حاضری کے لیے آئے تھے اور چادروں کے نذرانے پیش کیے تھے تو میں اس وقت بھی موجود تھی اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں 10 سال قبل ہماری ہی پیش کردہ ان چادروں کی بھی ہمیں زیارت کروائی۔ چند طائف جو ہم پاکستان سے لے کر گئے تھے، چادریں وغیرہ، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے قرب میں ہم 2 دن اور 2 راتیں ہیں اور بار بار اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ اسی دوران متولیہ صاحبہ تشریف لائیں اور رات کا کھانا اور چائے ہمیں پیش کیا، جو ہم نے لنگر غوثیہ سمجھتے ہوئے تناول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدت فاطمہ ام الخیر کی برکات فیوزات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔